السلام علیکم ایوری ون، ہماری پروفٹ سیریز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں امامت کی سیریز۔ تو شروع کرتے ہیں دا ریئل لائف اسٹوری آف امام علی علیہ السلام۔ تاریخ انسان نے ہر طرح کے جنگجو دیکھے، بہادر سے بہادر لوگوں کو دیکھا، وہ فتح یاب لوگ دیکھے کہ جنہوں نے زمین میں اپنی حکومت قائم کی، سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان، ہر ایک کی تلوار کا وار دنیا نے اب تک یاد رکھا ہوا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن عرب کی زمین پر کعبے کے اندر ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی کہ جس نے اس روئے زمین پر نہ صرف حکومت قائم کی بلکہ اپنی تلوار سے اسلام کے باطل دشمنوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ بڑے بڑے باطلوں کا سانس جس ہستی کے آگے رکتا تھا، مگر وہ شخص کہ جو دنیا کی دولت چھوڑ کر صرف ایک جو کی روٹی پر عنایت کرتا تھا۔ کون ہے یہ شخص اور آخر کیوں اسے خدا کا ولی کہا جاتا ہے؟ تاریخ نے ایک ہی نام لکھا ہے، اللہ کا شیر، مظہر العجائب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہانی صرف ایک جنگجو کی نہیں، اس بہادر شخصیت کے کارناموں کی ہے کہ جس کے کارنامے لکھنے اور بتانے سے تاریخ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ یہ بات ہے تب کی جب کعبے میں ہر طرف بت ہی بت تھے۔ تب 13 رجب کے روز ایک ایسی عظیم شخصیت کی ولادت ہوئی کہ جس نے کبھی بھی کسی بت کے آگے اپنا سر نہ جھکایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی تربیت کسی عام گھرانے میں نہیں ہوئی ہے باقی بچوں کی طرح، بلکہ آپ کی تربیت کا ذمہ خود اللہ نے رسول خدا کے سر لگایا، اور رسول خدا کی آغوش میں آپ نے تربیت پائی۔ جس کا بچپن آغوش رسالت میں گزرا ہو تو بھلا اس کا اخلاق کیسا ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام کا بچپن باقی بچوں سے بہت ہی مختلف تھا۔ جہاں سارے بچے کھیل کود میں اپنا وقت ضبط کرتے، وہاں آپ رسول خدا کی نصیحت حاصل کرنے میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ رسول خدا کی تربیت نے نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ کو فولاد بنا دیا تھا۔ پھر وہ رات آئی جو کسی بھی انسان کا پتا پانی کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اس رات کو شب ہجرت کہا جاتا ہے۔ خون خوار کافر نبی خدا کو قتل کرنے کی غرض سے آپ کے گھر کے باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کا فیصلہ کیا، مگر سوال یہ تھا کہ اپنی جگہ بستر کو خالی بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ بھلا وہ کون ہوگا جو بستر رسالت پر سوئے، وہ جگہ کہ جہاں ننگی تلواروں کی بارش ہونے والی ہے؟ ایسے میں صرف ایک ہی شیر آگے بڑھا، علی۔ تاریخ گواہ ہے اس رات مولا علی علیہ السلام اس پرسکون نیند سے سوئے کہ گویا وہ دشمنوں کو گھیروں میں نہیں بلکہ ماں کی آغوش میں سو رہے ہوں۔ اس رات حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کا ثبوت دیا کہ جسمانی ڈولوں سے نہیں بلکہ ایمان کی ثبوت سے طاقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دشمنوں کی سازشیں مسلسل چلتی رہیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب مدینہ کے قریب خندق کھودنے کا وقت آیا اور کفار کا سب سے بڑا جنگجو عمرو ابن عبد وب لوگوں کو للکار کر بلا رہا تھا۔ یہ وہ پہلوان تھا کہ جسے 1000 سپاہیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بار بار للکارا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرنا چاہے، جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہو؟ مگر تمام اصحاب میں سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ تھا۔ صرف ایک ہی ہستی کی آواز تینوں مرتبہ آئی، علی ابن ابی طالب۔ پھر اس کے بعد حضرت علی میدان جنگ میں اترے اور ہر طرف مٹی کا غبار پھیلنے لگا۔ پھر تلواروں کی آواز آئی اور عمرو ابن عبد وب کا سر زمین پہ پڑا ملا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے پر ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم ترین امتحان ابھی باقی تھا، مقام خیبر۔
یہ کفار کا وہ مقام تھا جو لکڑیوں اور پتھروں سے بنا ہوا ایک پہاڑ مانا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے کئی روز تک ان کے خلاف لڑنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، علمدار ہوگا اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے، وہی جنگ فتح کرے گا اور وہی علمدار ہوگا۔ پھر اگلی صبح سب نے دیکھا کہ وہ علم مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا کے ہاتھوں سے عطا ہوا۔ سب لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کے بعد امام علی علیہ السلام قلعہ فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے اور اپنے ذوالفقار سے ایک ہی وار میں مرہب کو پچھاڑ دیا اور مرہب ایسا پچھڑا کہ پھر دوبارہ وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد مولا نے وہ کام سر انجام دیا کہ جس پہ عقل دنگ رہ جائے۔ وہ بھاری دروازہ کہ جسے اٹھانے کے لیے تقریباً 40 افراد اپنی طاقت لگاتے تھے، اسے اپنے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ یہ وہ روحانی قوت تھی کہ جسے ید اللہ کہا جاتا ہے۔ ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کے ہاتھ کی طاقت۔ لیکن ٹھہریے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی طاقت صرف جسمانی ہے تو آپ ابھی اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کی طاقت صرف بہادری میں ہی نہیں بلکہ قلم میں بھی اتنی ہی دلجو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کا علم اس قدر بلند تھا کہ بیٹھے بیٹھے ریاضی کے مشکل سے مشکل سوالاتوں کا جواب وہ منٹوں میں بھی کیا سیکنڈوں میں دے دیا کرتے تھے۔ وہ علم کہ جس کو نہج بلاغہ کی صورت میں دنیا کو علم، عدل اور زندگی کے خوبصورت لمحات جینے کا سلیقہ سکھا دیا گیا ہے۔ آپ کا قول ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ چاہے 13 رجب ہو یا تاریخ کا کوئی بھی دن، یہ دنیا اس شخصیت کو بھولنے سے قاصر جس نے ہمیں بتایا کہ بہادری ظلم کرنے میں نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے، طاقت کمزور کو دبانے میں نہیں بلکہ اس کا سہارا بننے میں ہے۔ خیبر کا میدان ہو یا مسجد منبر، علی کا کردار ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا پایا گیا ہے۔ سلام ہو علی ابن ابی طالب شیر خدا پر۔ یہ تھی امام علی علیہ السلام کی زندگی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔